بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کی اہمیت اور 6 ستمبر کے بارے میں ہم پاکستانی ہونے کے طور پر بخوبی آگاہ ہیں۔ آج ہمارا ایک سوال ہے اور وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے رانا عبدالشکور خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج بھی 6 ستمبر منانا ہمارے لیے ضروری ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ آج بھی 6 ستمبر 2021 منانا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا مختصراً جواب اس طرح ہے بخاری صاحب کہ کمزوری جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے آپ اسے پسندیدہ قرار نہیں دے سکتے، خاص طور پر قوموں کی زندگی میں۔ قوم کسی بھی لحاظ سے کمزور ہو تو وہ قوم ایک مضبوط، بہتر اور خوشحال قوم بن ہی نہیں سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ 6 ستمبر منانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ 6 ستمبر 1965 تو ایک دن تھا۔ اس دن قوم اور فوج نے مشترکہ طور پر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور کامیابی سے مقابلہ کیا۔ نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان پر حاوی ہو گئے۔ بالکل۔ اس جذبے کو، اس جنون کو یاد کرنے کے لیے ہم 6 ستمبر مناتے ہیں۔ لیکن اس کا میسج یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس مضبوط آرمی نہ ہو، مضبوط فوج نہ ہو تو وہ ملک مضبوط نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی بھی حوالے سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ طاقت کی ایک اہمیت ہے، پاور کی ایک اپنی جورسپروڈنس ہے، شروع سے جب سے یہ کائنات تخلیق میں آئی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ مذاہب جو ہمارے دین ہیں وہ تو بتدریج بعد میں آئے ہیں، لیکن پاور کے جو اپنے، جو آپ کہہ لیں بھی اس کی، میں انگلش میں اسے جورسپروڈنس کہوں گا، یا اس میں آپ اردو میں کہہ لیں کہ اس کے اپنے ہی اصول ہیں، اپنے ہی ضابطے ہیں، وہ شروع سے ہیں اور آج بھی آپ کو اسی طرح تقریباً نظر آتے ہیں۔ اگرچہ جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا اور اس سے پہلے بھی جو مختلف دین دنیا میں آئے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ انسان کی تربیت کی جائے، اصلاح کی جائے اور پاورز کو ریگولیٹ کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں کہیں کوشش کامیاب ہوئی، کہیں کہیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کو علم میں ہے، لیکن پاور کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارا ملک اس وقت دنیا کی ٹاپ 10 پاورز میں شامل ہے۔ اور یہ جو ہے بلیسنگ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ یقیناً ہماری قوم کو جاتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ اپنی نہ صرف فوج سے محبت کرتی ہے بلکہ ہمارے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ فوج میں جوق در جوق جاتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی زبردستی، بعض ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ زبردستی فوج میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ جانے کے لیے تیار ہیں کہ فوج میں ویکینسیز کم ہیں۔ وہ جذبہ ہے، جذبہ ہے۔ اس لیے ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم فوج کو پسند کرتے ہیں، اور یہ کریڈٹ فوج کا بھی ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو ایک ادارے کے طور پر اس طرح منظم کیا ہے کہ آج وہ الحمدللہ دنیا کی ٹاپ 10 پاور میں شامل ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اگرچہ یہاں پر بعض دانشور جو ہیں وہ اور بعض بیرونی فنڈڈ NGOs جو ہیں ان کے جو آگے مارگیج قسم کے صحافی ہیں وہ یہ منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ فوج جو ہے نا جی یہ ہم پر بوجھ ہے، ہمیں شاید اس نے یرغمال بنا لیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ فوج ہماری قوم کی نمائندہ فوج ہے، اس میں ہر علاقے کے لوگ شامل ہیں،
ہر نسل کے لوگ شامل ہیں اور اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اسی میں کسی خاندان کی منوپلی نہیں ہے۔ اور بخاری صاحب یہی میں آپ کو ایک اور جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فوج کا جو ادارہ ہے جس میں ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، سارے یہ آرمی بھی ہے، یہ دنیا میں اگر ٹاپ 10 میں ہم آئے ہیں تو اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہماری فوج پر بیوروکریسی کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے اور ہماری فوج پر سیاسی مداخلت نہیں ہے، سیاستدانوں کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے۔ آج آپ اسی فوج کو جو دنیا کی اس وقت ٹاپ 10 کی فوج ہے، یہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ میری رائے ہے، کوئی دوست اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ آج آپ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اس ملک کی بیوروکریسی کو دے دیں اور اس ملک کے سیاستدانوں کو دے دیں تو اسی فوج کا آپ جو ہے نا جی سال 2 سال بعد حشر دیکھیے گا کہ یہ ٹاپ 10 میں کیا یہ 100 سے بھی نیچے آپ کو نظر آئے گی اور بلکہ ملک کی سلامیت جو ہے نا جی ہماری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نوجوان نسل کو اس فوج کی اہمیت کو ہر سال بتانا چاہیے ہمیں، اس لیے 6 ستمبر منایا جاتا ہے اور یہ منایا جانا چاہیے۔ آج 2021 ہے، یہ چاہے 100 سال بھی گزر جائیں اسے منانا چاہیے اور دوستوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ مضبوط فوج کے بنا نہ ہمارا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ یہ ملک کی سالمیت برقرار رہ سکتی ہے اور نہ ہی دنیا یا ہمارے جو دشمن ہیں ہمیں جینے دیں گے۔ کمزوری تو ایک جارحیت کو دعوت دیتی ہے، ہاں کمزور کو تو کھا جاتے ہیں، مائٹ از رائٹ، یہ تو ایک ازل سے لے کے اصول چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور منانا چاہیے اور قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج کی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا جی وہ کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا۔ بالکل بالکل، بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے بتایا، بہت شکریہ۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری پاک افواج ہمارے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت پہ وہ آج نہیں آنے دے گی۔ بہت شکریہ۔